خاتم ہے. کل اس پر بات ہوئی تھی ہماری کہ رسول اور مہدی کو ہم سر مانتے ہیں, ہم دو سر مانتے ہیں, ہم سر مانتے ہیں کہ دونوں ایک مقام ہوتے ہیں. سوال کرنے والوں نے بڑا دلچسپی سے سوال کیا کہ جو لوگ ہماری قوم میں تسویت کا ایمان نہیں رکھتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور سوال یہ بھی تھا ساتھ ساتھ ایسے تسویت کے جو قائل نہیں ہیں کیا ان کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ہم تسویت کے قائل لوگ, رسول و مہدی دونوں ایک مقام پر ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہم نے اپنی طرف سے نہیں, قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اور مہدی دونوں ایک مقام پر فائز ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, سارے رسولوں کے سردار, خاتم النبیین ہے, سارے نبیوں کے ختم, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی آبادی حضور نے فرما دیا میرے بعد نبی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نظیر, ان کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات ثابت ہرگز نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر محال ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عاجز ہونا لازم آ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اول خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. خلقا, حضور کے الفاظ ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی, تخلیق کی, وہ میرا نور تھا. اگرچہ کہ وہ خدا کے نور کا ہی حصہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج میں سجا کر اس کا ہزاروں برس دیدار کیا, وہ ساری پہلے سے آگے ہیں. پیدا کیا, اللہ کے نور میں سے ایک نور اللہ نے پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے, پیدا کر سکتا ہے, جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ دو بار بھی پیدا, عقلی اعتبار سے لاجیکل آپ سوچئے, دو بار بھی پیدا کر سکتا ہے. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا, یا ان کا نظیر ان کے برابر کوئی نہیں کیا جا سکتا, نہیں ہو سکتا. تو یہ خدا کی قدرت میں دخل دینا ہے, یہ بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں عاجز ہے. اعوذ باللہ, اللہ ممکن ہے یا نہیں اتنا بولیے. نظیر ہے, مہدی موعود علیہ السلام حضور کے برابر ہے, وہ بات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے تو وہ یہ طاقت رکھتا ہے, یہ قدرت رکھتا ہے, وہ یہ بات کے اوپر قابلیت رکھتا ہے کہ وہ اس جیسا کوئی اور بھی بڑھا سکتا ہے. یہ ممکن ہے, ناممکن نہیں ہو سکتا. جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کام پر قدرت رکھتا ہے. تو لازم بات ہے جب وہ ناممکن نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر ہونا ممکن ہو سکتا ہے. آگے بات سمجھ میں, جو ایک بار بنا سکتا ہے وہ دوسرا نظیر بھی بنا سکتا ہے, یہ ممکن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی 12ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ مِثْلُهُنَّ, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 7 آسمان بنائے, وَالْأَرْضَ مِثْلُهُنَّ, اور اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی بنائی. جب 7 آسمان ہیں تو 7 آسمان میں الگ الگ مخلوقات موجود ہیں. ہر آسمان پر ان کے پیداوار وہاں موجود ہیں, عبادت میں مصروف ہیں. حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں عقلاً اور نقلاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر موجود ہے, کیونکہ جب 7 آسمان ہیں تو 7 زمین ہے, 7 زمین ہے تو 7 آدم ہے, 7 آدم ہے تو 7 محمد ہے, 7 محمد ہے تو 7 مہدی ہے. جب ہر زمین ہے تو ہر زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق کے لیے ہدایت ضروری ہے, اور ہر مخلوق کی ہدایت کے لیے آدم ضروری ہے, اور آدم ہے تو آدم کے اندر محمد ضروری ہے, محمد ہے تو محمد کی نظیر مہدی بھی ضروری ہے. آئی بات سمجھ میں؟
میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں آپ سے، نہیں آئیں جیسا میں بات کر رہا ہوں. اور مولانا روم اور دیگر صوفیہ بڑے بڑے شرفا علماء نے بھی اس بات کو اپنے اپنے کتابوں میں تذکیروں میں، جیسا کہ مولانا روم نے بھی اپنی مثنوی میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 زمینوں میں موجود ہیں. اسی طریقے سے اب ہم رسول اور مہدی برابر ہیں اس پر آتے ہیں. کیا ضروری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث میں فرمانا کہ اس کی میرا نام جو ہوگا اس کا نام وہ ہوگا؟ کیوں فرمایا؟ چلو یہاں تک بول دیے اسم والدی میرے ماں باپ کا نام اور ان کے ماں باپ کا نام ایک ہوگا فرمایا. پھر آگے بڑھ کے فرمایا خلقی، جو میرے اخلاق ہوں گے وہ اس کے اخلاق ہوں گے. پھر آگے بڑھ کے فرمایا یشبہ بخلقی، وہ میری ہی طرح شباہت بھی رکھے گا، میرا ہی چہرہ لے کر. یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں. رسول اور مہدی برابر کیسے کہ حضور نے فرمایا ہے، ہم نے نہیں کہا. میرے نام جیسا اس کا نام، میرے ماں باپ کے نام جیسے اس کے اور میں نے حدیثوں سے سب آپ کو سامنے بھی لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ کے اولاد سے سید ہے، گھرانے میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں کہ برابر اخلاق میں برابر ہے، نام میں برابر ہے، ماں باپ کے نام میں برابر ہے، یہاں تک کہ شباہت میں بھی یشبہ فی خلقی، کہ میری ہی خلقت کے اندر شباہت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اثر کیسا رکھتے ہیں؟ وہ اپنی ذات میں مہدی اثر کیسا رکھیں گے؟ المہدی منی، مجھ سے ہوں گے. کیسے مجھ سے ہوں گے؟ یکفو اثری، میرا ہی اثر رکھیں گے، ہر چیز میرے رکھیں گے. ولا یخطی، اور کبھی خطا نہیں کریں گے، ان سے غلطی نہیں ہوں گے، وہ معصوم ہوں گے. ہر امام خاطی ہے، ہر امام سے غلطی ہو سکتی ہے. ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، ہر کوئی امام ہے لیکن خاطی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. لیکن مہدی موعود علیہ السلام کی خصوصیت ہے وہ عام ولی اللہ نہیں، وہ سید الاولیاء سے بھی بڑا سید ہے، کیونکہ وہ غیر خاطی ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے. اور معصوم اس لیے ہے انہ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے وہ معصوم ہے. وہ میرا خلیفہ نہیں، اللہ کا خلیفہ ہے. میرا خلیفہ تو ابو بکر ہے، میرا خلیفہ تو حضرت عثمان ہے، حضرت عمر ہے، حضرت علی ہے. یہ سب خاطی ہو سکتے ہیں لیکن وہ خاطی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں خاطی نہیں ہوں تو وہ بھی خاطی نہیں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ اللہ کا خلیفہ مقام رکھتے ہیں. یہ مقام کون دے رہے ہیں؟ یہ ہم سر کا مقام ہم نے نہیں دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور پھر قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں میں تم کو اللہ کے دیدار کی طرف، مہدی اور وہ بھی جو میرے بعد آئے گا مہدی. موعود علیہ السلام نے اس آیت کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے بندے کی ذات، جو شخص اللہ کی جانب سے تمام رسولوں کا سردار بن کے آیا ہے، تمام نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے، اور دعوت، خاص دعوت کسی نبی نے نہیں دی اپنی نبوت میں، دیدار کی دعوت کسی نبی نے نہیں دی. موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دعوت تو دور کی بات ہے، کہا تو نہیں دیکھ سکتا. یہ خاص دعوت میں نے اپنے نبی کے لیے مختص رکھی ہے، حضور کے لیے خاص رکھی ہے. یہ خاص دعوت وہی دیں گے، وہ خاص دعوت حضور دے رہے ہیں. اور مفسرین علماء سے کہہ رہے ہیں وہ دعوت سبھی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. جس دعوت تو دور کی بات، جس کی طلب میں دور پر بات کرنے کا تو شرف ملا ہے، دیکھنے کا بھی شرف دینے کا، تو کہاں نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتے ہو تو اس تجلی کو دیکھ لو، کہاں دیکھ سکتے ہیں تو دور کو دیکھ لو، اس کے درخت کے دیکھ لو، اس طرف دیکھ لو، اس دور کو دیکھ لو. ایک تجلی پڑی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی سے ہی تشفی ہو گئی، برداشت کر لیے. ہوش میں آئے، کہا کہ میں سب سے پہلا مومن ہوں جو ایمان لاتا ہوں خدا کے دیدار کے ساتھ، اللہ کو دیکھ کر ایمان لایا ہوں. بول ایک تجلی جو وسیلے کے ذریعے سے ملی، ذریعے سے ان کو ملی، اور وہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص لے کر آنے میں دیدار کی دعوت لایا ہوں. اور وہ دیدار کی دعوت کہتے ہیں من اتبعنی، جو اتباع کرے گا وہ دعوت دے گا. ہو سکتا ہے بنا
اور لوگوں کا مقام برابر ہو گیا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نبی کہاں ہم کہاں؟ نبی کے پسینے میں خوشبو آتی ہے، ہمارے پسینے میں آتی ہے؟ نبی کا سایہ نہیں پڑتا، ہمارا سایہ نہیں پڑتا، سب پڑتا۔ کہاں برابر کرنے کو بیٹھ گئے؟ ہمارے اوپر مچھی مکھر سب بیٹھتے ہیں، نبی پر بیٹھتے ہیں۔ نبی کا دل نہیں سوتا، نبی سوتے ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا، ہم سوتے ہیں، ہمارا دل دماغ سب سو جاتا، خواب بھی سو جاتا۔ ہم کہاں وہ کہاں؟ برابری پہ آ جاتے ہیں کہنے والے کہ جو دعوت نبی نے دی ہے وہ ہماری دعوت ہے۔ نہیں، اتباع میں فرق ہے، دعوت دینے والے میں فرق ہے۔ اور ہمارے جو لوگ بعض کہہ دیتے ہیں کہ جیسو اتباع کا معاملہ ہے، خود مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عبد اللہ تابع محمد رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں۔ دیکھو بھائی، مہدی موعود علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو تابع کہا، ہم کہاں کہہ رہے ہیں تابع کہا؟ انی عبد اللہ تابع محمد رسول اللہ۔ تابع بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، تابع نافذ، تابع کامل۔ اتباع کرنے میں بھی عادی اتباع کرنے والے اور کامل اتباع کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تابع کا مسئلہ یہ ہے، بعد آنے کا مسئلہ ہے، حضور پہلے آئے، آدم پہلے آئے، پہلے آدم آئے، آدم کے بعد پورے 1,24,000 انبیاء آئے، ان کے بعد حضور آئے، تو حضور تو پوروں کے تابع ہو گئے۔ یہاں تابع ہونا بعد میں آنے کا تابع نہیں ہے، پیچھے آنے والا تابع نہیں ہے، پیچھے والے آنے تابع آنے ہم ہیں۔ یہاں تابع سے مراد کامل ختم بہ ختم رسول اللہ فرمائے محمد سے، بندہ ختم بہ ختم ہے رسول اللہ۔ ختم کے پیچھے چلنا الگ ہے، ختم پر ختم رکھ کر چلنا الگ ہے، یہ بات ہے اصل۔ کامل پیروی جس کو کہتے ہیں، کامل اتباع جس کو کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہمسر، اس کو بولتے ہیں ہمسر، اس کو بولتے ہیں تسویت، یہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، جس کا نظیر آج تک کوئی نہیں۔ ایک سورت برابر نہیں لا سکے، ایک آیت برابر نہیں لا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہا کہ تم لاؤ، ایک آیت لاؤ، اگر تم جیسے اس کو اپنی طرح سمجھتے ہو، لیکن نہیں لا سکتے۔ لن تفعلوا ولن تفعلوا، تم نہیں کر سکتے، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا کلام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، وہ سب سے بڑا معجزہ بول دیا گیا اس کو۔ اور وہی قرآن کا بیان جب آگے بات ہو رہی ہے، خلق الانسان، پھر انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو بیان سکھایا، وہ بیان جو قرآن کا راز ہے۔ آپ بتائیے کہ ماؤس کا چھلکا اور اندر کا ماؤس دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چھلکے سے زیادہ اندر کے مغز کی بات ہوتی ہے۔ پیڑ یا پیڑ کا پھل، زمین یا زمین کے خزانے، ظاہر سے باطن کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ تو قرآن ظاہری الفاظ وہ ہے کہ پڑھ دیا جائے تو ایمان آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہو نہیں، خالی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے تو کان میں رکعت پڑھی، ایمان ڈالی ہے، وہ قرآن کی تاثیر ہے۔ تو قرآن کے بیان کی تاثیر کتنی نہیں ہوگی، کتنا مقام نہیں رہے گا قرآن کا بیان۔ اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ عام خاص سبھی بات والے قرآن کا بیان کرنے کے لیے، جو اس سے بھی بڑا مقام رکھتا ہے، کم سے کم اس کا بیان کرنے والا اس مقام کا تو ہونا چاہیے جس پر قرآن اترا ہے، اس کا بیان بھی اس کے برابر والے پہ اترے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اے نبی، قرآن کے پڑھنے میں جلد بازی نہ کرے، اس کا پڑھانا ہماری ذمہ داری، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری، اس کا بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے فرمایا۔ اور وہ ذمہ داری خلق الانسان، اللہ کو بیان، ایک انسان آئے گا اور وہ بیان کرے گا، وہ مہدی موعود علیہ السلام۔ قرآن سے بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کا جہاں تذکرہ چل رہا ہو وہاں انسان اپنے آپ کو جوڑ لے، کتنی بڑی گستاخی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، اور میں تمام سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا ہے۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سمودر خدا تک جانا ہے، خود کی ذات میں خدا کو دیکھنے کا ہے۔ انا الحق کہنے والے ہیں ہم، ہمارا
ہمارا مقام کتنا بڑا ہے، اور ہمارے انسانوں میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، افضل النبی، سید النبی بن گیا ہے، اور ان کا مقام جب آ رہا ہے وہاں ہم سارے انسان آ سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال کمالات میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسادتاً اگر حامل اور حاصل رکھتے ہیں تو امام مہدی موعود علیہ السلام انہی کمالات میں اور انہی برکات میں طبعاً ان کی اتباع کامل اتباع میں وہی مقام حاصل رکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، بعد میں آنے والا چھوٹا نہیں ہو جاتا، بعد میں آنے والا تو بڑا ہوتا ہے۔ آپ جلسوں میں نہیں دیکھتے، چھوٹے چھوٹے جنوں کو پہلے بلاتے سب سے آخری میں صدارتی بیان ہوگا، صدارتی کلام ہوگا۔ اب صدر والا آنے والے ہیں جن کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، سب سے بڑوں کو سب سے آخری میں بھیجا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اول بھی سب سے پہلے انہوں آئے، کنتو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی وہاں مقام رکھتا تھا، اور آخر میں بھی مجھے ہی بھیجا گیا ہے، کیونکہ صدارت بھی میری ہے، ابتدا بھی میری ہے، انتہا بھی میری ہے، اور اسی انتہا کی ولایت مہدی موعود علیہ السلام ہے کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الولایت افضل من النبوہ، ولایت نبوت سے افضل ہوتی ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے حامل ہے، اس لیے مہدی موعود علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ خاتم ولایت محمدی۔ تو یہ مہدی موعود علیہ السلام کا مقام ہے، اور سمجھنے کی بہت زیادہ محنت کر کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بآسانی سمجھ سکتے ہیں، بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ مدارج ہے، یہ مدارج اگر آپ طے نہیں کریں گے تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ ہم وہ نہیں ہے کہ جو لکیر بتا دی گئی اس پہ چلنا شروع کر دیا، لکیر کے فقیر نہیں ہے، ہم تو اس لکیر کے ذریعے سے اس لکیر کھینچنے والے تک پہنچنا ہے، وہیں پر ہم دم نہیں توڑنا ہے، ہم کو اس منزل مقصود پر پہنچنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا لِيَعْرِفُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بمانے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میں نے انسانوں کو محض اپنے عرفان کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا سمجھ کر عبادت مت کر لو، عبادت کے بعد عرفان میری پہچان تک پہنچنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، اور وہ عرفان کی منزل پہچان کی منزل حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ ناسوتی سے ہاہوتی تک پہنچنا ہے۔ ابھی یہ ناسوتی سے عالم برزخ تک جانے کی بات پہ بھی ایمان ختم ہو گیا ہمارا، قبر میں کون دیکھا، کس نے جانا ہے، کس نے دیکھا ہے، عالم برزخ تک نہیں جاؤ گے، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت، وہاں تک کی منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ بے لوث ہو کر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، کسی کے بولنے بتانے بہکاووں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر دو ذات رسول مہدی کی ایک ذات ہے، ایک سکے کے دو پہلو ہیں، ایک موتی کے دو سوراخ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آمنا